اب ایک ہاؤس ہولڈ کا نقشہ اپنے سامنے رکھیں, اس میں دیکھیں ایک بچہ کس سٹیج سے گزر رہا ہے. Now I'm going to give you a lot of details in the next episodes کہ برین کے سٹیجز کون کون سی گزر رہی ہوتی ہیں. The real question is کس عمر میں کون سی برین سٹیج جو ہے نا وہ کس طریقے کے اوپر سیٹل کر دی گئی. پاکستان کے زیادہ تر گھرانوں میں اگر آپ اپنے اپنے اوپر بھی ٹیسٹ کریں تو آپ کو اپنے والدین کے بارے میں جو امپریشن آتا ہے نا وہ بڑا پولرائزڈ امپریشن ہے. نارمل ہاؤس ہولڈ میں ایسے نہیں ہوتا. نا ون کین آرگیو کہ یار پاکستان کے حالات ایسے ہیں تو ایک بڑا کورٹیزول بیسڈ بیہیویئر ہے لوگوں کا, فیئر بہت آتا ہے انوائرمنٹ میں, سیکورٹی ایشوز ہیں, پھر لو سوشل اکنامک کلاس ہے ساری, سو وہ مسائل کی لسٹ رہتی ہے, بجلی کے بل, لائٹ نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ, بم پھٹ رہے ہیں, پولیس والے 2 نمبر ہیں, کہاں پہ انصاف کا کوئی مسئلہ, مطلب جہاں پہ عدالتیں 6 مہینے کی چھٹی پہ رہتے ہیں جج, ٹھیک ہے سب کچھ ہے. So that's one more reason to train a mother and a father to become proper mother and father. ناروے کے اندر مدر اور فادر کی ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے, وہ تو معاشرہ ہی ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو. That's why I need you to understand. Most parents right now are on a reactive psychology, اور ہر ماں کا ایک ہی جملہ, ہر باپ کا جملہ کہ میں وہ نہیں ہونے دوں گا جو میرے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے, so that's your go to strategy. وہ کیوں نہیں ہونے دو گے کہ جو سائنس کہہ رہی ہے, جو کہ اللہ کے حکام ہے, جو کہ سیرہ ہے, سننا ہے, وہ بس تمہارا بس وہ سکوپ ہے کہ جو تمہارے ساتھ نہیں ہو وہ ہوگا. میرے ابا جی بہت سخت ہے تو میں بہت نرم ہو جاؤں گا. نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بچے پالنے کا. اموشنل انڈیپینڈنس تو بہت بہت بات کی سٹیج ہے. ایک اموشنل کمپلیٹنس تو پہلے آنے دیں. ہمارے تو اسپیکٹرم کے اندر وہ کلر ہی نہیں آ رہے جو کہ دنیا کے نارمل بچے انجوائے کر جاتے ہیں. اور وہ نہیں کہ جو کہ بہت عمرا کے بچے ہیں, ایکچولی عمرا کے بچے بھی انکمپلیٹ سائیکالوجی میں آتے ہیں, ایکچولی وہ نارسسزم میں اور ڈفرنٹ پرابلمس ہیں. ابھی میں آتا ہوں ان کی طرف, لسٹ ہم بعد میں قسطوں میں کرتے رہیں گے. The real thing is, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جس کی وجہ سے اس کے بعد میں کوشچن آنسر لیتا ہوں ایک ایک کر کے. میں تمام تر چیپٹر جو ہے نا ہر سیشن میں انشاءاللہ نئی سے نئی اور ایک سیکوینشل لرننگ لے کے چلیں گے ہم. When a girl is brought up in a broken family, تو اس کے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ اس کو ریگریشن کہتے ہیں. وہ ریگریس کرتی ہے اس جگہ کے اوپر جا کے اپنے آپ کو کہ جس جگہ پہ اس نے پہلی دفعہ وہ فیئر جو ہے نا انجوائے کیا تھا. انجوائے کا مطلب ہے ایکسپیرینس کیا تھا. اب جیسے ہی وہ اپنے باپ کی کمی دیکھتی ہے ایز اے فادر, وہ اپنے باپ اس کو کیٹر نہیں کر رہا ایز اے فادر, اب اس کی ماں کو کیٹر نہیں کر رہا ایز اے ہسبینڈ, یا اس کی ماں اپنے باپ کی برائیاں شروع کر دیتی ہے اپنی بیٹی سے, آل آف اے سڈن اس کی جو آرکی ٹائپ آف دا مین ہے نا, چونکہ نیچرل فطرہ کے اندر یہ ایک رول سمجھ لیں آپ, ایک عورت کی فطرہ کے اندر اور ایک آدمی کی فطرہ کے اندر ایک دوسرے کی ڈیمانڈ انیٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ عورت کو آدمی کی ڈیمانڈ, ایک آرکیٹیپیکل سانچے کے اندر سے گزرے ہوئے آدمی کی ڈیمانڈ, اور آدمی کو عورت کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی. یہ قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا, مشین کے مالک نے مشین کے مینول ہمیں بتا دیے. سو ہوتا کیا ہے پھر, وہ اس آئیڈیل آرکی ٹائپ کو جو اس نے کتابوں میں, فلموں میں, جہاں پہ بھی وہ آپ لوگ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں, وہاں سے وہ آرکی ٹائپ اٹھاتی ہے اور اس کے اوپر اپنے باپ کو فیل کرتی ہے, اور اس کا باپ کی اور اس آئیڈیل آرکی ٹائپ کی کمی کے اندر وہ باپ کو, چونکہ ہمارا جو لمبک سسٹم ہے نا, جو ایموشنل سینٹر ہے برین کا, وہ 100 اور 0 میں کھیلتا ہے. وہ پرسنٹیج نہیں, وہ کوئی بھی نہیں کہتا میرا باپ 67% اچھا باپ تھا, کوئی بھی نہیں کہتا میری ماں 99% اچھی ماں تھی. وہ ہمیشہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یا تو یہ بندہ ٹھیک تھا یا بندہ غلط تھا. So understand the bigger problem here. The bigger problem is کہ جیسے یہ باپ فیل ہوتا ہے, چونکہ وہ بے شک زیادہ تر کام ٹھیک بھی کرتا ہو, مگر ماں نے اس کی ڈسٹورشن بچوں میں ڈال دی تھی, اس کے امیج کو اور کریکٹر کو اسیسینیٹ کر دیا تھا. آل آف اے سڈن اب اس کریکٹر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے وہ, اور اس کی کوئی بھی کمی جو کہ اس کو فیل ہوئی ہے, وہ والی کمی پوری کرنے کے لیے کوئی سا ایک لڑکا کافی ہوتا ہے جو کہ باقاعدہ 2 نمبر آدمی ہوگا باہر, مگر لڑکی کے سامنے وہ جو ایکٹنگ کرتا ہے, وہ آپ کی بیٹی کے سامنے جو ایکٹنگ کرے گا, آپ کی بیٹی نیچرلی اٹریکٹ ہو جائے گی اس کی طرف, اور وہ ساری عمر اس کی اس کمی کو جو اس کے باپ کے تھرو ملی ہے وہ ڈھونڈتی رہے گی اس کے اندر, اور وہ اس کی مار بھی کھائے گی, اس کی 2 نمبری بھی کھائے گی, بٹ شی از ایکچولی سو ڈیپینڈنٹ آن دیٹ need of the completion from husband that she requires. اس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے ہماری پچھلی جنریشن میں نا, یہ بڑا جملہ بولا جاتا ہے کہ ہماری پچھلی جنریشن کی مائیں بڑی صابر تھیں, بڑی بڑی ماریں کھاتی تھیں, مگر گھر نہیں ٹوٹنے دیتی تھیں. یہ بدبختی ہمارے اوپر لا دی گئی ہے جیسے کہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہے.
You need to understand, those are the women who should have taken the step. اور آج کی جنریشن میں کچھ 60-70% ریکوری ہو سکتی تھی, اور اب اس لیول تک بات آ چکی ہوئی ہے کہ اب بیڈ اور ورس کے بیچ کے اندر لڑائیاں کھیل رہے ہیں. اچھے اور صحیح کا تو معاملہ ہی ختم کر دیا گیا, وہ سٹینڈرڈ ہی توڑ دیے گئے ہیں. وہ سٹینڈرڈ توڑنا تھا, چھوڑیں, سٹینڈرڈ تھے ہی نہیں کبھی. بچوں کو تو وہ سٹینڈرڈ نظر بھی نہیں آئے جس سٹینڈرڈ کے اوپر ایک شوہر ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ایک بیوی ٹیسٹ کی جاتی ہے, ایک ماں ٹیسٹ کی جاتی ہے, ایک باپ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے ریئیکشن میں بس کمیاں پوری کرنے کے لیے لڑکیاں بھی باہر آئی ہوئی ہیں, لڑکے بھی باہر آئے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے اندر وہ کمیاں, اپنی کمی کو ایکو کری جا رہے ہیں کہ یہ کمی پوری کر سکتا ہے میری کہ نہیں. اور وہ اتنی ڈیپینڈنٹ رہتی ہے اس کے اوپر, کیونکہ اس کے اندر وہ کمی ہوتی, وہ گھر سے کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی ہوتی بیچاری یا بیچارہ, تو وہ پھر وہ والی کمی پوری کرتا ہے. اب لڑکے تو ہزار طریقے سے اپنی کمی پوری کر سکتے ہیں نا, ڈسٹریکشن کہتے ہیں اس کو, اپنے آپ کو, یہ سائیکولوجیکل ڈسٹریکشن کی بات کر رہا ہوں, اپنے آپ کو وہ چھپا کے کہیں اور رکھتا ہے, اور ان جگہوں پہ دوستیاں کرتا ہے جہاں پہ وہ والے معاملات میں کی ذکر ہی نہ ہو. اور یہ پہلی بنا پڑتی ہے ڈرگ ایڈکشن کی, اسکیپ کرتے ہیں اس کو, وہ کہتے ہیں وہ اسکیپ کرتا ہے ایسے معاملات میں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا لڑکے زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹس ہیں, لڑکیاں کم ڈرگ ایڈکشن میں جاتی ہیں. مسئلہ اگلی جنریشن میں ایسے نہیں ہوگا, 50-50 ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ لڑکیوں کو آپشن نہیں مل رہی, اپرچونٹی نہیں مل رہی, ایکسپوجر اتنا کم ہے. ورنہ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا, کیونکہ سوئی نہیں دیکھتی کہ آگے جسم عورت کے جسم کے اندر جا رہی ہے سوئی یا آدمی کے جسم کے اندر جا رہی ہے. اوکے, دس از ناٹ اباؤٹ دا جینڈر, اٹس اباؤٹ دا ایکسپوجر اینڈ اپرچونٹی ٹو دا جینڈر. پھر آپ دیکھیں گے رن اوے چائلڈ بھی لڑکے زیادہ ہوتے ہیں, لڑکیاں کم ہوتی ہیں. وہ بھی اس لیے کیونکہ لڑکوں کو پتا ہوتا ہے کون سے راستے سے بھاگنا ہے, لڑکیوں کو پتا نہیں ہوتا. فیئر کا فیکٹر ذرا زیادہ لڑکی کے اندر, ہائی کورٹیزول لیولز ہوتے ہیں, تو وہ اور بھی ڈر جاتی ہے, اس لیے نہیں بھاگتی. ورنہ موقع ڈھونڈ رہی ہے, وہ موقع ملنے پہ وہ بھی بھاگ جائے گی. آپ اگر صرف سروے کر لینا اپنے اپنے سرکل میں بھی کہ کون سی لڑکی گھر چھوڑ کے اس گھر کو ڈسپلیس کر کے کہیں اور جانا چاہتی ہے, یا لڑکا, تو آپ کو پتہ چلے گا دونوں ایکول نمبر پہ. اور اگر کوئی زیادہ ہوگا تو وہ خواتین ہی زیادہ ہوں گی جو چاہتی ہیں کہ اس انوائرمنٹ سے چھٹکارا دلوا دو کس طریقے سے. زیادہ تر تو خواتین شادی کے لیے بھی ہاں اس لیے کر رہی ہیں, زیادہ تر تو نہیں, اس کیجول اسٹیٹمنٹ سے دیر سو مینی وہ جسٹ سے یس کیا کسی جگہ شادی کرا دو, اس ٹاکسک انوائرمنٹ سے نجات دلواؤ. سو وہ کیا ہوگا پھر, وہ جس جگہ بھی جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ برے اور زیادہ برے کے بیچ میں کھیلنا ہے, تو چلو یہ برا ہی صحیح, مگر ادھر میری کچھ تو چل رہی ہے. So it's such a big problem that we are not understanding as human beings کہ وہ اللہ نے انسان پیدا کیا تھا, ہم نے اس کو ادھر سے بھی کاٹ دیا ادھر سے بھی کاٹ دیا. اب وہ ایک مفلوج سا ایک ڈھانچہ, بس وہ فلیش اینڈ بون ڈھونڈتا پھر رہا. وہ جس طرح کا بھی جو بھی فلیش اینڈ بون ملے گا کچھ چپکائے گا وہ لگا لے گا. سو اس نے کیا دین کی باتیں کرنی, تو اس نے کیا دنیا داری کرنی, وہ بس ریئیکشن ہی میں بس اپنے چھوٹے چھوٹے ارمانوں کے بڑی سی گٹھری لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے, اور وہ اس لیول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ وہ باقی کی جتنی بھی برائیاں ہیں اس کو نیچرلی ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ کوئی بھی بندہ اپنی بیوی سے یا کوئی بھی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ نہیں سکتی کہ تمہارے اندر یہ مسائل ہیں, بیکاز باقی کے مسائل جو ہے نا وہ اس نے خود بھی آدھے سے زیادہ مسائل کے لیے شوہر بھی پکڑا دے گا کہ یہ لیں جی آپ کے اندر بھی یہ مسائل ہیں. You need to understand how a society is made up. Society is made up by a unit called the household. Household is not a woman or a man, not a father or a mother. Household is an output of the chemistry of the two. This chemistry کی output بتائے گی, وہ positive quotients ہیں یا negative quotients ہیں. پاکستان کے کسی بھی گھر میں positive quotients ہونا ایک بہت ہی ریئر معاملہ ہے. اتنی ریئرٹی ہے کہ شاذ و نادر ہزار میں سے ایک گھر کا کلائمیٹ ایسا ملتا ہے جو پازیٹیو کوشنس دیتا ہے. آپ ان کے گھروں میں جاتے ہیں تو ایک عجیب آزادی سی فیل ہوتی ہے. ان کے گھروں میں ماں اور باپ اور بچوں کا کنیکشن جو ہے وہ ایک اتنا پازیٹیو اور ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر رہتا ہے. آپ کے بچوں نے لوگوں کے گھروں میں اگر ٹائم گزارنا شروع کر دیا ہے, آپ کے بچوں نے گھر سے باہر ٹائم گزارنا شروع کر دیا ہے, آپ کے بچے اپنے اپنے بیڈ روم میں لاک ہونا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ کو سمجھ جانے چاہیے موٹے موٹے انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کے پیرنٹل ماڈل بری طریقے سے فیل ہو چکے ہیں. اس کو آئی سی یو میں ڈالنا پڑے گا. ایکچولی میں لٹرلی والے آئی سی یو بھی انتظار کریں جو اصلی اسپتالوں کے اصلی آئی سی یو ہیں. کچھ تو ایسے معاملات بھی ہو گئے, میتھ چل رہی ہے, کوک چل رہی, کوکین چل رہی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کس کس قسم کے اسکیپ راؤٹس ڈھونڈ رہے ہیں لڑکے اور لڑکیاں ہر وقت انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو گم کرنے کی کوششوں میں, کہ یہاں تک کہ اب تو آوازیں بھی آنا بند ہو گئی ہیں بچوں کی.
سو میں خالی ابھی فرسٹ اسٹیج کی بات کر رہا ہوں جب بچہ 5 7 8 سال کا ہو رہا ہے. ابھی تو میں آگے کی ایک ساتھ میں انشاءاللہ آگے کی باتیں بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے کہ ٹاکسک انوائرمنٹ صرف اس لیے ٹاکسک نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیفینیشن پہ وہ غلط ہو رہا ہے. ٹاکسک انوائرمنٹ کی ایبسولوٹ ڈیفینیشن لیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری بنائی ہے, وہ کیمسٹری اگر ان اصولوں کے اوپر فٹ نہیں کر رہے ہیں آپ, جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس مینول کے مالک نے بتائے ہوئے ہیں, تو وہ اصل میں ٹاکسک ہے. کچھ دیر کے لیے کیا پتا آپ کو ٹاکسیسٹی نہ فیل ہو رہی ہو, دونوں غلط اکٹھے ہو جاتے ہیں, دونوں خوش رہتے ہیں, مگر 6 8 مہینے 1 سال بعد بہت ہی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے اور ہر کوئی حیران ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, کیا مسئلہ تھا, اچانک ڈیورس کی باتیں شروع ہو گئیں. یہ والا جملہ بھی آپ سننا شروع ہوں گے کہ no nothing was wrong but nothing was right as well. یہ والے جملے بھی میں سنتا ہوں اب. اور لوگ کہتے ہیں تیری لڑکی کا نخرہ بہت زیادہ ہے, لڑکے والے بھی کہتے ہیں لڑکی کا نخرہ بہت زیادہ تھا, یا پھر ڈپریس تھی, سائیکوٹک پیشنٹ تھی وہ. حالانکہ وہ دو غلط اکٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹائم گزار رہے تھے, اور غلط جتنا مرضی دیر اکٹھے رہیں. لو سٹینڈرڈ کے دو بندے اکٹھے ہو جائیں تو نہیں خوش رہ سکتے. سٹینڈرڈ ہائی کرنے پڑیں گے, اور وہ سٹینڈرڈ صرف مینول کا مالک نے بتا دیے ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, if you want real households to survive, you need to first develop children on the real standards. Otherwise, جتنا مرضی آپ اپنی طرز کے لوگوں میں, اپنی طرح کے لوگوں میں شادی کر لیں, there is no way کہ بچہ جو ہے وہ ان بڑے پرپسفل لائف کے اندر آئے گا اور بڑے کام کرے گا جو کہ گلوبل لیول کے اوپر لوگوں کے بقا کے لیے. اب مرے گا تو فرشتے بھی استقبال کر رہے ہوں گے اس کا. ابھی تو ہم سب جیسے سمجھ لیں کسی کی ٹانگ نہیں ہے تو کسی کا بازو نہیں, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کی ناک نہیں ہے, یہ والے حالات ہے سائیکولوجیکل. میں کئی دفعہ بولتا ہوں کہ اگر نفسیاتی بیماریاں جسمانی باقی کی جسمانی بیماریوں کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے نا رپورٹس میں, تو کوئی کسی سے ہاتھ بھی نہ ملائے, گھروں سے ہی نہ باہر نکلے ہم. دس از the reason why I'm trying to hold this women wing session, because زیادہ تر خواتین چونکہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں فائنینشلی, سوشلی, ان کو ہم ایموشنلی ڈیپینڈنٹ بھی کر دیتے ہیں. یہ کہیں کا کوئی رول نہیں ہے. عورتوں کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہونا بے حد آدمی سے بھی کئی گنا زیادہ ضروری ہے, بیکاز نیچرل سائیکالوجی کے اندر ہم نے ڈال دیا ہوا ہے ایک عورت کو کہ تم تو بنی ہی ڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہو. یہ کون, یہ کس نے کہا لکھا ہے؟ کوئی ایسی عورت تو نہیں یہ سمجھ بیٹھی کہ میں قبر میں بھی مجھ سے سوال ہوگا کہ ہاں آپ کے میاں کے مرنے کا ویٹ کر رہی ہیں, پہلے وہ مریں گے, ان سے سوال ہوگا, اگر ان کا جواب غلط ہوا تو آپ بھی دوزخ میں. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر بندے سے عورت اور مرد کی تفریق کے بغیر ایک ہی طرح کے سوال ہوں گے, تو آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ ایموشنلی بھی ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ یو نیڈ این انڈیپینڈنٹ ایموشنل میک اپ سو دیٹ یو کین ایکچولی ڈو دا رائٹ تھنگ, نو میٹر ہو یو میریڈ ٹو, نو میٹر ہو یور سن, نو میٹر ہو یور فادر. اس لیے اتنی بڑی بام بلاسٹ دیکھ رہا ہوں میں کہ اب گھروں سے بھاگنے والے بچوں کی تعداد کروڑوں میں چلی جانی ہے 10 15 20 سالوں میں, اگلی 3 4 جنریشن میں کروڑوں میں. لٹرلی ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بچہ اسکیپ آؤٹ میں ہوگا. ابھی بھی گھر سے بھاگ رہے ہیں, بھاگتے ابھی بھی ہیں ہمارے گھر سے, مگر ان کے پاس چونکہ اپرچونٹی ٹو ڈیزائڈ نہیں ہوتی, ریسورسز نہیں ہوتی, تو گھر کو رات کو واپس لیٹ آ جاتے ہیں. جس ماں باپ کے بچے گھر سے بھاگ گئے ہیں اور کبھی نہیں آئے, اس کا پین سوچیں, اور اسی پین کے اندر رہنا چاہیے ہمیں کہ میرا بچہ پورا پورا دن غائب رہتا ہے. رات کو جب میں سوتا ہوں یا سوتی ہوں تب کہیں چپکے سے آتا ہے کہ یار شکر ہے تمہاری شکل نہیں دیکھنی پڑی. سو it's not because they come and live with you, they need to develop under you. they آپ لوگ بیڈ روم کے ایئر بی این بی کے ہوٹل کے مالکان نہیں ہیں, ماں باپ ہیں. بچوں کو آپ نے ہوٹل کے گیسٹ کی طرح رکھا ہوا ہے ہم سب نے, کہ بس وہ سونے کے لیے آتا ہے, یا پھر موقع ملے گا تو سونے کے لیے بھی نہیں آئے گا, بس بھاگے گا کس طریقے سے. سو یہی ہوا ہے. کسی بھی خاتون سے پوچھیں does she want to go back, she'll be like نہیں چلو go back, کیونکہ کوئی تیسری آپشن ہے ہمارے پاس, نہ شوہر کا گھر نہ باپ کا گھر. سو it's a vicious circle, جس میں ہماری بیٹیاں جو ہے نا وہ بعد میں پھر ایسے ایسے ڈیسیجنز لیں گی کہ پھر ہم بیٹھ کے سر پکڑ کے روئیں گے. اور سچی سی بات ہے, ان آنسوں کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر جب قبر میں جانے کی ہے نا, کہ اس وقت جب ہم روئیں گے نا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. اتنی بیسک سی بات تھی, 10 یا 12 ٹوٹل انڈیکیٹرز ہیں, اس کے اوپر بچے کو نہیں کمپلیشن دے سکے, اور اس کے بعد اس نے ایسے کوئی اوپر سے ہم نے دین کے سٹیکر بھی لگائے ہوتے ہیں, تو بچہ سمجھتا ہے دین ہی ایسا ہے. لٹرلی وہ سمجھتا ہے اسلام میں یہ سارے احکام ہیں. اور آج کل تو ہم نے جو پاکستان میں ورژن آف اسلام رکھا ہے, اس میں تو ہم نے بچی کو بالکل زیرو پہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اوپر 1 نہ بن جائے, 0 سے 1, 100 دور کی بات ہے, 0 سے 1 پہ بھی نہیں انٹر ہو سکتی. So it's a problem we better start solving. میں اگلی ایک ساتھ میں انشاءاللہ I'm gonna open the brain
and I'm going to tell you how the emotions work. ایک ایک ایموشن کو ساتھ لے کے چلیں گے, پوری برین کیمسٹری انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کھولوں گا, اور ساتھ ساتھ بتاؤں گا کہ لڑکی کے اس ہارمون کے ساتھ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں, کون سا ہارمون اللہ نے کس وجہ سے کتنا بڑا ڈیزائن بنا دیا, ہمیں وہ مشین ہی نہیں سمجھ آ رہی.